والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ماتم داران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، آج فصل عزا کا آغاز ہو چکا. محترم ڈاکٹر عامر نقوی صاحب نے اپنے نظامت کے فرائض سے تمام اقوام عالم کے یہاں ہلال محرم کی کیفیات سے آگاہ فرما دیا، اور آپ کو یہ بھی محترم ڈاکٹر صاحب نے مسلسل کہ یہ عشرہ مبارکہ شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کینیڈا کی جانب سے حیدر ٹی وی کینیڈا کے توسل سے آپ حضرات تک اس کی براہ راست ترسیل ہو رہی ہے. اور آپ سبھی کو علم ہے کہ اس کووڈ-19 کے دور میں اس بار عزاداری کا وہ سلسلہ جو ہماری تہذیبی اور ہماری تمدنی عزاداری تھی، وہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے اور آن لائن آپ حضرات سماعت فرما رہے. میں شکر گزار ہوں محترم معظم جناب عباس حسنی صاحب کا اور ان کے تمام تر عہدیداران کا جو شیعہ کونسل کے شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کے روح رواں ہیں اور ان کے ذمہ داران. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب 2003 اور 2004 میں مومنین کینیڈا سے پورے ملک میں مونٹریال، ٹورنٹو، اوٹاوا، ایڈمنٹن اور کیلگری، ان تمام مقامات پر آپ کے درمیان رہ کر خدمت عزاداری اور شرف ذکر شہیدان کربلا حاصل کیا. اس کے بعد مختلف اوقات آئے کہ جہاں مومنین نے کافی اپنی محبتیں پیش کی، دعوتیں پیش کی، مگر عالمی حالات نے اس منزل سے گزرنے نہیں دیا. مگر آج اس سوشل میڈیا نے یہ واضح کر دیا کہ ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین کے لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت کہیں سے اس ذکر کو روک نہیں سکتی. میں ابتدائی منزل میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ مختلف ممالک میں ہمارے نوجوان خصوصاً بر صغیر میں اور بر صغیر میں بھی ان ممالک میں کہ جہاں اردو بولی سنی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں اپنی تہذیب عزاداری کے لیے لوگوں نے حکومتوں سے مانگ کی کہ ہمیں یہ مواقع ملے، ہمیں یہ ساری چیزیں ملے. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو کسی حکومت نے نہیں روکا، آپ کو کسی اسلام دشمن طاقت نے نہیں روکا، آپ کو کسی خلاف ازا طاقت نے نہیں روکا، بلکہ یہ کورونا تھا کہ جس نے احتیاط کی بنیاد پر ہم سب کو ٹھہرا دیا، اور ہمارے مراجع عالی قدر اس وقت اپنی گائیڈ لائن پیش کر چکے تھے کہ جب حکومتیں ابھی سوچنے میں مصروف تھی.
سبحان اللہ۔ لہذا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے کہ ہمارے مراجع نے وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکومتوں سے پہلے بھی اپنی گائیڈ لائن جاری کر کے یہ بتایا کہ جن کی حکومتیں محتاج ہوتی ہیں وہ مرجعیت ہوتی ہے، مرجعیت حکومتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ نجف اشرف میں بیٹھ کر، قم المقدس میں بیٹھ کر پوری دنیا کے ممالک پر اپنے احکام کو جاری کرتی ہے، جو مرجعیت کی شان ہے اور جو ایک فقیہ کی شان ہے، کیونکہ کربلا کو بھی ایک فقیہ کی ضرورت تھی، جہاں خط لکھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو طلب کیا تو فرمایا لکھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ الکوفہ۔ تو ظاہر ہے کہ کربلا کو ایک فقیہ کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج بھی کربلا و نجف میں ہمارے فقہا اسی طرح سے نگہبانی دین و شریعت فرما رہے ہیں، امین ہیں، مالک نہیں ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ وارث شریعت ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہمارے مراجع امین شریعت ہے جن کے پاس امانت ہے، اور امانت کا تحفظ بھی یقینی ہوتا ہے۔ جب تک امانت پاس میں ہوتی ہے اس وقت تک امین کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو باقی رکھے، وقت اور حالات کے تقاضوں سے گزرتے ہوئے بھی وہ اس امانت کو باقی رکھے، تاکہ جب امانت کا وارث آئے تو اسے اس حالت میں لوٹایا جائے۔ تو جب تک زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہے، ہمارے فقہا امین شریعت ہے، امانت دار ہے، وارث نہیں ہے۔ یہ پیش نظر ہمیشہ رہے۔ جو ہمارے سوشل میڈیا سے نوجوان علم حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا علم کے حاصل کرنے کا معتبر ذریعہ نہیں ہے، کہ جب تک کہ اس پر کوئی مہر نہ لگ جائے کہ یہ پروگرام حیدر ٹی وی کا ہے، یہ پروگرام ہادی ٹی وی کا ہے، یہ پروگرام جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ چینلز ہیں، جب تک کہ اس پہ مہر نہ لگی ہو یا اس طرح کی مجالس نہ ہو رہی ہوں، ہمیں آئی ڈی سے اور پروفائل سے اور دیگر جگہوں سے ہم علم لیں گے تو ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ اس لیے کہ دشمن نہ جانے کہاں سے بیٹھ کر، یہ بزدلی کی سیاست ہے اس صدی کا کمال کہ تیر چلتا رہے اور کما دکھائی نہ دے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی کیفیات میں ہمیں جو مرکز علوم ہے، ہمارا ممبر ہے، ہماری مجالس ہے، ہمارے مدارس ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے خطبہ ہیں، ہمارے ذاکرین ہیں، ہمیں جب تک کہ سند حاصل نہ ہو جائے وہاں سے ہمیں علوم نہیں لینا چاہیے، ہاں معلومات لینا چاہیے، کیونکہ معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ اسی لیے تعلیم ایک الگ شے ہے، علم ایک الگ شے ہے۔ تعلیم بغیر تہذیب کے بھی ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جہاں پر اپنے شعر میں فرمایا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ وہ یتیم ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے۔ تو ادب کا اتنا بڑا حصہ ہے علم کے ساتھ کہ جب یہ مل جاتا ہے، ورنہ وداؤٹ کلچر جو ہماری تعلیم ہے اسے علم نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہم ایجوکیشن اور کلچر دونوں کو الگ الگ کر دیں تو ظاہر ہے کہ یہ کلچر اور ایجوکیشن ایک طرف کلچر کہلائے گا اور ایک طرف ایجوکیشن کہلائے گی، اور جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو اب یہ نالج کہلائے گی، نالج۔ اسی طرح سے تعلیم ایک الگ شے ہے، تہذیب ایک الگ شے ہے۔ جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو علم بنتا ہے۔ تو علم خالی تعلیم سے وجود میں نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ تہذیبوں کی ضرورت ہے۔ جب تک تہذیب اس کے ساتھ نہ چلے گی ہمیں علم سے آشنائی نہیں ہو سکتی۔ ہم تعلیم یافتہ تو اپنے آپ کو کہلائیں گے لیکن علم یافتہ یا عالم نہیں کہلائیں گے جب تک کہ تعلیم کے ساتھ تہذیب وجود میں نہ آ جائے۔ آج میں ابتدائی مجلس میں کہ جہاں میں ایک آپ کے درمیان انٹروڈکٹری تقریر کر رہا ہوں، آج پہلے دن ابھی کینیڈا میں ظاہر ہے کہ 5:30 اور 5:35 PM جو بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد شام داخل ہوگی۔ ہلال محرم کو جیسے ہی زیارت کریں گے مومنین اور فوراً وہاں سے اپنی جو ہے وہ چاند رات قرار دیں گے۔ ہمارے یہاں سے چاند رات گزر چکی ہے، ظاہر ہے کہ سورج کا سفر رفتہ رفتہ مغربی ممالک کی طرف ہے، وہاں شام ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ کی خدمت عالی میں آج پہلے دن اور پہلی انٹروڈکٹری تقریر میں
یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کینیڈا کی سرزمین پر آج عزاداری سید الشہداء کا اپنی تہذیب کے ساتھ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی ہر زبانیں بدلی، دنیا کا ہر لسانی سلیقہ بدلا، لیکن عزاداری سید الشہداء کی زبان وہی ہونا، سب کچھ وہی ہونا۔ ابھی ہمارے نوجوان عزیزم کاشف سلمہ کاشف نقوی صاحب جو سوزخانی پیش کر رہے تھے، جب میں نے ان سے گفتگو کی ہے تو یہ کینیڈین ہندلش میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب سوزخانی کرنے بیٹھتے ہیں تو عزاداری کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ یہ کس نے دیا؟ یہ زبان اس عزاداری کی تہذیب نے بخشا ہے کہ جو تہذیبوں کے ذریعے سے زبان وجود میں آتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ کینیڈا کی سرزمین پر مغربی دنیا میں انڈیا اور پاکستان سے سفر کر کے اسی طرح سے سیاہ کپڑوں کا آویزہ کیا جانا، علم مبارک کا سجانا، فرش عزا کا بچھانا، اس پر مغربی تہذیب کی چھاپ نہ پڑنے دینا، صوفوں سے اتر کر فرش عزا پر اور زمینوں پہ بیٹھنا، یوں بھی زمینوں پہ بیٹھ کر آپ مجالس کو سماعت کریں گے۔ اگر آن لائن بھی آپ کے ہاں مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے درمیان اس تہذیب کی بقا کے لیے زمین پر فرش عزا بچھائیں، اور جن کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، بون پرابلم نہیں ہے، بیک پرابلم نہیں ہے، فوڈ پرابلم نہیں ہے، پین پرابلم نہیں ہے، وہ ضرور فرش عزا پہ بیٹھے، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ زمین پر بیٹھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ، بینیفٹ ہیومن سوسائٹی کو جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی مغرور نہیں ہوتا۔ اس سے فرش عزا کر زمین پر بچھایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو جو فرش عزا کا عادی ہوگا، خوگر ہوگا، فرش عزا سے اپنی فطرت کو وابستہ کیے ہوئے ہوگا، وہ کسی لمحے میں بھی کسی عالم میں بھی مغرور نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مغروروں کی کربلا نفی کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں تاج استعارہ ہے اس غرور کی طرف، اس تمکنت کی طرف، اس شاہی کی طرف، ایک استعارہ ہے کربلا۔ تو کربلا کبھی تاج کو برداشت نہیں کرتی جہاں سے غرور وجود میں آئے۔ کربلا انکساری کو پیش کر رہی ہے، اور اسی انکساری کے پیش نظر صف عزا بچھائی گئی، فرش عزا بچھائی گئی۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں ظاہر ہے کہ 24 آورز آپ کو ایام عزا میں آن لائن مجالس سننے کا موقع ملے گا، لیکن میں دستے ادب جوڑ کر ہر گھر کی ماؤں سے اور ہر گھر کے ذمہ داروں سے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے تو ایک وقت کی مجلس کا، چاہے وہ انڈیا کی مرکزی مجلس ہو، پاکستان کی مرکزی مجلس ہو، آپ کے عزا خانے کی مرکزی مجلس ہو، یا جو بھی ہو، ایک وقت معین کرے، اور اس 2 گھنٹے میں آپ ٹیلی فون اور تمام چیزوں سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو آقا حسین کے حوالے کر کے فرش عزا بچھا کر کھڑے ہو کر اپنی فیملیز کے ساتھ ماتم بھی کریں۔ اور جب آپ صف عزا بچھائیں گے، دیکھیے یہ دنیا کی ساری تہذیب ہے۔ آج لکھنؤ جہاں سے اردو جوان ہو کر کے چلی تھی، آج وہاں تہذیبوں کی تبدیلی کی بنیاد پر زبان بدلی، تہذیب بدلی تو زبان بدلی۔ ظاہر ہے کہ جب چلمچی دسترخوان پر ہوگی تو تہذیب الگ ہوگی، لیکن جب واش بیسن پر ہاتھ دھوئے جائیں گے تو تہذیب بدل جائے گی۔ جب دسترخوان زمین پر بچھے گا تو تہذیب الگ ہوگی، جب ڈائننگ ٹیبل آ جائے گا تو تہذیب بدل جائے گی، اور جیسے جیسے تہذیبوں میں تبدیلی ہوگی ویسے ویسے زبان بدلے گی۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں کینیڈا جانے والے بزرگوں کو کہ جنہوں نے وہاں پہنچ کر عزا خانوں کا قیام کیا، یہاں تک کہ چرچ تک خرید ڈالے، اور انہوں نے اس کو عزا خانوں میں تبدیل کر ڈالا، اور تبدیل کر کے اپنے پاکستان سے جو پرچم عباس کے پٹکے لے کے چلے، نہوں اور سلاموں کی بیازیں لے کر کے چلے، فرش عزا کی تہذیب لے کر کے چلے، انہوں نے وہاں بچھایا۔ اور ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے 2004 میں جب میں ٹورنٹو کے اندر پکرنگ میں، جسے المہدی سینٹر کہتے ہیں، جب میں نے وہاں مجلس کو خطاب کیا تھا تو ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے حسین ڈے میں ایک شعر پیش کیا تھا جو پورے کینیڈا اور امریکہ اور نارتھ امریکہ اور ان تمام جگہوں کی ترجمانی کر رہا تھا کہ جہاں اہل کینیڈا نے، عزاداروں نے اور عزاداری سے وابستہ تہذیب عزاداری سے وابستہ افراد نے وہاں پر اردو کے ٹیلی ویژن، اردو کے اخبارات، اور ہم نے یہ بھی دیکھا
کہ ٹورنٹو سے لے کر کے امریکہ اور کینیڈا دونوں جگہ پر مشترکہ طور پر 2004 میں تقریباً 7 سے 8 ویکلی اردو پیپر نکلتے تھے اور تمام چیزیں اپنی تہذیبوں کی اس اردو کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی. تو علامہ ڈاکٹر پیام اعظمی نے اس وقت وہاں کی ازائی کیفیات کو دیکھا اور ازائی کیفیات کو دیکھ کر مغربی تہذیب اور مغربی تمدن کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور بے ساختہ انہوں نے ایک شعر پیش کیا کہ زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخاری نے، زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخاری نے، یہاں پہنچا دیا اردو کو عزاداری نے. تو ظاہر ہے کہ عزاداری نے کیسے پہنچایا؟ کیونکہ اردو کی تہذیب لوگ عزاداری کے ساتھ لے کے آئے تو اردو وہاں پہنچ گئی. اگر تہذیبیں بزرگوں نے نہ پہنچائی ہوتی تو اردو فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی. لیکن چونکہ اردو کو عزاداری کی تہذیب مل گئی، جس کی زندہ مثال ابھی کاشف نقوی آپ کے سامنے، ڈاکٹر عامر نقوی صاحب جن کی نظامت میں نے وہاں شرح خطاب کیے. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں آج میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اہل کینیڈا کو ان مجالس کے لیے، آن لائن مجالس کے لیے، جو ظاہر ہے کہ پہلا تجربہ ہے ہم سب کا اس زندگی میں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں ہم. اور اس آمادگی کے لیے آج پہلے دن میں یہ چاہوں گا کہ مختلف طریقوں سے آپ کے اذہان کو کل کے لیے آمادہ کر دوں تاکہ آپ وقت معینہ پر کل سے ہادی ٹی وی کینیڈا کے منتظر ہو کر کے بیٹھے. حالانکہ یہ ہادی ٹی وی کا ماشاءاللہ سے جو میں نے دیکھا کہ مختلف ممالک سے علماء کو جوڑ رہے ہیں، کینیڈا کو پیش کر رہے ہیں اور دوسری جگہوں تک ان کی ترسیل مجالس ہو رہی ہے، پیغام کربلا ہو رہا ہے. آ گیا ماہ اذا، بہترین پروگرام ہادی ٹی وی نے پیش کیا جسے میں نے خود ہندوستان میں بیٹھ کر کے حیدر ٹی وی نے پیش کیا، وہ بھی پیش نظر ہے. بہرحال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ عزاداری کر سکیں گے. دیکھیں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہم جلوس لے کر جو شارع عام پر نکلتے تھے، پبلک پلیسز پر پہنچتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام عزاخانوں تک نہیں آتی. جو جنرل پبلک ہے وہ عزاخانوں تک نہیں آتی، لہذا جلوس ہم عزاخانوں سے اس لیے لے کر کے نکلے کہ ہم نے جو تہذیب عزاداری عزاخانے میں سیکھی، جو پیغام کربلا ہم نے عزاخانے میں لیا، اب وقت ہے کہ اپنے کردار کو سنوار کر ہم عزاخانوں سے باہر نکلے تاکہ دنیا عزاخانوں میں تربیت پانے والوں کو دیکھے کہ ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا بولنا کیسا ہے، ان کے تبرک کا انداز کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، یہ ان کے لیے ہیومن سوسائٹی اور ہیومن سروسز کے لیے جذبہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو کربلا نے ہمیں سکھایا، ہم اس کو پیش کرنے کے لیے ہم پبلک پلیسز پر آتے تھے. لیکن الحمدللہ جہاں ایک طرف اس لاک ڈاؤن نے، اس کووڈ 19 نے، یہ کرونا وائرس نے ہمیں اگر گھروں میں کیا ہے تو ایک فائدہ تو یہ بھی ہوا کہ ہر سال عزاداری کا صلہ ہمیں عزاخانے پہنچ کر مادر حسین سلام اللہ علیہا سے ملتا تھا. ہر سال مادر حسین ہر عزاخانے پہنچتی تھی. لیکن اس بار اس ماحول میں ہم سب کے لیے جو سب سے بڑا شرف ہے وہ یہ ہے کہ اب مادر حسین ہر گھر میں عزاخانہ پہنچا رہی ہے. جیسے رمضان مبارک ہر گھر مسجد بن گئی تھی، لوگ عبادتیں کر رہے تھے، اب ہر گھر امام باڑہ بنے گا. پہلے عزاخانوں سے صدائیں آتی تھی یا حسین یا حسین، اب ہر گھر سے صدا آئے گی یا حسین یا حسین. ہم پبلک پلیسز پر جلوس لے کر کے نکلتے تھے. مقصد جلوس، ایم آف جلوس یہ تھا کہ عام جنرل پبلک کو، ہم ہیومن سوسائٹی کو، ہم سارے مذاہب اور اقوام عالم کو ہم بتائیں کہ ہم عزاخانوں میں کیا کر رہے ہیں اور کیا سیکھ کر آئے ہیں. کربلا کیا ہے، حسین کیا ہے، شہادت حسین کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اپنے جلوسوں کے ذریعے پیش کرتے تھے. لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ اب سوشل میڈیا کے اس دور میں جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی پروفائل کو ممبر بنا لیں اور ہر پروفائل ممبر رسول اور ممبر حسین ہو جائے اور اس سے ذکر کربلا ہو اور ہر پوسٹ آپ کی جلوس ہو اور ویسی ہو کہ آپ کے اسی سوشل میڈیا پر ہر پوسٹ کے ذریعے آپ کا جلوس دیکھا جائے اور اقوام عالم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. وہ کیریکٹر ہو، وہ کردار ہو، وہ گفتار ہو، وہ بیان ہو، وہ لوگوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہو، وہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو. یہ تمام چیزیں جب ہم کائنات عالم تک پہنچائیں گے تو یہ بتایا جا سکے گا کہ دیکھو تم نے دنیا کو
10 ذیلحجہ کی بقرعید تو دکھائی ہے جس میں چھرا لے کر بکرا ذبح کرتا ہوا مسلمان دکھائی دیتا ہے، لیکن تم نے مباہلے کا میدان نہیں دکھایا کہ جہاں اہنسا اور نا جنگی کا سب سے بڑا پیغام مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ذریعے دیا پنجتن کو لے کر کے کہ دیکھو میدان مباہلہ میں یوں آیا جاتا ہے۔ اسلام کی شبیہ بقرعید نہیں ہے، اسلام کی عید بقرعید ہے، لیکن اسلام کی شبیہ اور اسلام کی اہنسا اور اسلام کی ناجنگی اور اسلام کا امن اگر دیکھنا ہے تو پھر مباہلے میں حضور ختمی مرتبت کو دیکھو۔ تو یہ چیزیں آج ضرورت ہے کہ ہمیں اقوام عالم کے سامنے کون سی چیزیں پیش کرنا چاہیے۔ جب مسلمان عید الاضحیٰ کو بکرا اور چھری کے ساتھ دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اقوام عالم کی نگاہ افغانستان کی طرف جائے گی، لیکن جب یہی مسلمان اپنے ساتھ مباہلے کا پیکر دنیا کے سامنے پیش کرے گا تو دنیا کی نگاہیں نجف کی طرف جائیں گی، کربلا کی طرف جائیں گی، قم کی طرف جائیں گی، اور یہ دنیا کو بتائیں گی کہ جارحیت کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ دفاعی نظام کا نام اسلام ہے۔ اسلام کبھی افینس نہیں سکھاتا، اسلام ڈیفنس کی بات کر رہا ہے کہ ڈیفنس میں میدان میں آ سکتے ہو، افینس میں نہیں آ سکتے۔ اس سے پیارا مذہب کیا ہوگا؟ اور یہی کربلا نے مباہلے کو اسی ڈیفنس کے کردار کو مزید تفسیر کے ساتھ پیش کر دیا۔ مباہلے میں کوئی قربانی نہیں ہوئی، صورتیں دیکھی گئیں، لیکن کربلا میں قربانی ہوئی کیونکہ تفسیر چاہتی ہے مباہلہ۔ بس عزیزو، چونکہ ایک وقت معینہ میں گفتگو کرنا ہے، میں اپنی آئے وافی ہدایہ کی طرف بھی آ جاؤں اور آج اپنے موضوع کا انٹروڈکشن بھی کر دوں، تاکہ آج پہلے دن انشاءاللہ سرزمین کینیڈا سے جو آج آغاز فرما رہے ہیں آپ، اور انشاءاللہ روزانہ تابع نہم محرم، جیسا کہ ڈاکٹر نقوی صاحب نے، عامر نقوی صاحب نے فرمایا 10 محرم تک، تو یہ سلسلہ چونکہ آج دن سے شروع ہوا ہے اس لیے 9 محرم کو تک یہ سلسلہ چلے گا۔ 10 محرم کو 5:30 بجے کا یہ سلسلہ نہیں ہوگا جیسا کہ مجھے اطلاع دی گئی، اس لیے آج روز اول میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ یہ پروگرام انشاءاللہ جو مجالس کا 5:30 بجے کا حیدر ٹی وی کے ذریعے مونٹریال کی شیعہ مسلم کونسل کے ذریعے منعقد پذیر ہے، یہ انشاءاللہ آج 29 ذیلحجہ سے 9 محرم الحرام تک 10 دنوں پر مشتمل یہ عشرہ مبارکہ ہوگا، جس کی ٹائمنگ اور ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور پورا آپ تک اپڈیٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ بس آج میں چونکہ سارے مومنین ہر طرف سے موجود ہیں، سب تک یہ پیغام پہنچ جائے تاکہ ابتدا اور انتہا اور اول و آخر کی بات نہ آئے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں یہ موقع ملا، اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور چاہے موقع ملے گا تو میں آگے عرض کروں گا کہ جو کورونا وائرس جیسے ماحول سے نپٹنے کی گائیڈ لائن کوئی نئی نہیں ہے، یہ گائیڈ لائن تو ہمیں کربلا سے ہی دے دی گئی تھی، شام غریبہ سے ہی دے دی گئی تھی کہ جب شہادت حسین ابن علی کے بعد خیام میں آگ لگی تو جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہ نے مولا سجاد علیہ السلام سے جو امام وقت ہیں ان سے پوچھا کہ میرے لال خیموں میں آگ پہنچ چکی اور آگ ہلاکت کی طرف لے جاتی، آگ جلا دے گی، بیٹا ہم خیموں میں جل جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، تو کہیں جان کا بچانا واجب ہے، کہیں جان کا دینا واجب ہے۔ جہاں جان کا دینا واجب ہو جائے وہاں سے انسان تاج شہادت پہن لیتا ہے، اور جہاں جان کا بچانا واجب ہو وہاں پھر بھی جان دے دے تو انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا پیغام کربلا سے خود، یعنی کربلا ہی نے اپنے دور میں کہ جیسے وہاں آگ پہنچی خیموں میں، آگ کا کام بھی ہلاک کرنا ہے، جلا دینا ہے، اسی طرح ایسے وائرس کا کام بھی، ایسے بہت سے وائرس ماضی بعید میں بھی آئے، گزشتہ صدی میں طاعون آیا، فلیگ آیا، اور کیا کیا فلیگ آیا، سارے بیماریاں آئیں، یہ وائرس آیا، اب کرونا وائرس آیا۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں کربلا مکمل گائیڈ لائن ہے، ہر شعبہ حیات میں، ہر شعبہ حیات انسانی میں، ہر ہیومن سوسائٹی کے لیے کربلا اسی لیے نمونہ عمل ہے کہ کربلا اپنے دامن میں زمانے کا ہر حل اور ہر دور کے لیے ہر مسئلے کا حل اپنے دامن میں رکھتی۔ ظاہر ہے مجھ جیسا کم علم، مجھ جیسا کم مایا، مجھ جیسا بے وضاحت، مجھ جیسا حرف نہ آشنا جب یہ باتیں آپ سے کربلا کے حوالے سے پیش کر رہا ہے
تو ہمارے فقہا کی نگاہوں میں کیا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے گائیڈ لائن دی، اور آج الحمدللہ ہم انہی کی گائیڈ لائن پر حکومتوں سے مجبور ہو کر کے ہم نے آج یہ آن لائن مجالس کا عزاداری کا سلسلہ منعقد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ ہر دور میں حسین کا ماتم کریں گے ہم، کوئی کرے کرے نہ کرے ہم کریں گے ہم، کوئی چلے چلے نہ چلے ہم چلیں گے ہم۔ تو ہم چل پڑے ہیں، ہمارا کارواں تیار ہو چکا ہے، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ محترم امداد صاحب نے نشتر پارک سے علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کے خطابت کے درمیان یہ ضرور پڑھا کرتے تھے، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تقدم ولدی یہ ہر باپ صدا دے رہا ہے اپنے ہر بیٹے کو کہ کربلا تیار ہو چکی، صف عزا بچ چکی، ماہ محرم اور ہلال محرم نمودار ہو چکا۔ یہ ہمارے لیے پیش نظر ہونا چاہیے، اور ہر لمحہ اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں اپنا مقصد عزاداری بنانا چاہیے، کیونکہ مقصد پر نگاہ ہوتی ہے تو انسان ہر ضرورت کو سمیٹ لیتا ہے، لیکن جب انسان اپنا مقصد چھوڑ دیتا ہے تو ضرورتوں کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی منتشر ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ لیکن جب مقصد پہ نگاہ ہوتی ہے تو وہ ضرورتوں کو کم کرتا جاتا ہے مقصد کو پانے کے لیے۔ اسی طرح ان 10 دنوں تک ہمارا آپ کا مقصد عزاداری سید الشہداء ہے، لہذا اس کے لیے ہم اپنی ہر ضرورت کو کم کریں گے، لیکن اپنے مقصد تک پہنچیں گے، اور اس مقصد تک رسائی کے لیے انشاءاللہ جو ہمارے ممبر کا، ہماری فرش عزا کا جو تہذیبی سلسلہ رہا ہے کہ وہ یہ کہ یہیں سے علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ مقامہ نے فرمایا تھا کہ یہ مجلسیں ہمیں رزق علم فراہم کرتی ہے، ہم یہیں سے رزق علم بھی لیں گے، ہم فرش عزا پہ بیٹھ کر تہذیب لیں گے اور ممبر سے رزق علم لیں گے، اور ممبر پر آنے والوں کو رزق علم شاہ نجف عطا کرے گا کہ جو ممبروں پر آتے ہیں ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہے کہ قوم و ملت کے دیے گئے ہوئے منتخبہ وقت میں آپ ان علوم آل محمد کو ان تک پہنچائیں کہ جن تک پہنچانے کے لیے ممبر نے ذمہ داری لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے عزاداری وجود میں آئی ہے وہ ہے یزید کے گھر میں جناب زینب کا صف عزا بچھا دینا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صف عزا بچھا دی، سید سجاد علیہ السلام نے اس سے ممبر کو وابستہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہذیب عزاداری زینب نے بخشی ہے اور تہذیب ممبر سید سجاد نے بخشی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت گراں قدر ہیں کہ آج ممبروں کی تہذیب عزاداری کی سید سجاد علیہ السلام نے بخشی ہے، اور تہذیب عزاداری جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے بخشی ہے۔ ظاہر ہے کہ مولائے کائنات کی لاڈلی ہیں، خطیب نہج البلاغہ کے لہجے میں گفتگو کر کے کوفہ و شام کے ممبروں کو، کوفہ و شام کے لوگوں کو انگشت بدندہ کر دینے والی اس شخصیت نے اپنے بابا کے اس قول کو آگے بڑھایا ہے کہ جہاں مولائے کائنات نے کہا تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ مجھے آپ بتائیے کہ علم حاصل کرنے کا گہوارے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے یہاں کنگڈم میں، نرسری میں، کے جی میں، فرسٹ کلاس میں، 2 سیکنڈ میں، ان تمام چیزیں کلاس وائڈ بنے ہوئے ہیں۔ 2.5 برس کا بچہ آج جو ہے وہ کانوینٹ کے اسکولوں میں پہنچ جاتا ہے، اور ظاہر ہے بیبی سیٹر تک پہنچا دیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں کسی نے اب تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو علوم جو ہیں وہ ہم دیں گے۔ لیکن خدا کی قسم مولائے کائنات نے اپنے زمانے میں کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ اگر گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرنا ہے، مجھے بتائیں کیا طریقہ ہوگا؟ کیا طریقہ ہوگا؟ مجھے جو طریقہ ملا وہ یہی ملا کہ پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دی گئی، پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دی گئی۔ یہ ہے گہوارے سے علم۔ الی اللحد جب تربت میں اتارا گیا تو تلقین سنائی گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا تربت میں رہنے والا تلقین سن رہا ہے، تو میں بھی ایک سوال کر لوں کہ کیا گہوارے میں رہنے والا اذان سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا ہے۔ لیکن جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، جس نے انسان کریٹ کیے ہیں، اسے معلوم ہے کہ ہمارے وجود میں کہاں کیا رکھا ہے۔ آئے گی بات کہ انسان کے وجود میں روح رکھی، نفس رکھا، اور اس کے بعد بدن رکھا۔ ظاہر ہے کہ روح
اور جسم کے درمیان جو شے ہے اس کا نام نفس ہے. ان تینوں چیزوں کو رکھا. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو چیز ہے من انفسہم ومما لا یعلمون، مما تنبت الارض جس کے ذریعے تم زمین پر چلتے ہو، ومن انفسہم دوسری چیز تمہارے نفوس ہے، ومما لا یعلمون تیسری چیز کو تم نہیں جانتے. اللہ نے ہر چیز بیان کی ہے. تو وہی خالق ہے نا ہمارا. اگر آج کسی ایک مشینری کا کریٹر، کسی ایک موبائل کا کریٹر، کسی ایک لیپ ٹاپ کا کریٹر، کسی ایک کمپیوٹر کا کریٹر، کسی ایک سافٹ ویئر کا کریٹر اگر یہ کر رہا ہے تو وہی اس کی گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، وہی اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے. دوسرے کو حق نہیں ہے بتانے کا. تو جو ہم انسانوں کا کریٹر ہے اور خالق ہے، اب اسی کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں کس طرح چلنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کی طرف بڑھنا ہے، کون سی خوراک بنانا ہے، کون سی خوراک سے الگ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں وہ خالق بتائے گا. تو ظاہر ہے کہ اسی خالق کے نمائندہ خاص مولائے کائنات نے جو الہی ہدایت کے مظہر ہیں، جو کائنات میں ہادی ہیں، جو بعد رسول مولا ہیں، جو بعد رسول امام ہیں، جو بعد رسول حجت اللہ الاسر ہیں، وہ تمام وہ مولائے کائنات فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. تو اب ہمارے یہاں وہ طریقہ موجود ہے کہ گہوارے میں ہم نے اذان سنی ہے لیکن اذان ہمارے کانوں میں گئی ہے. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ، ایک نیو بورن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں. اس کا تحت الشعور یعنی پیچھے کا جو بھیجا ہے اور ذہن ہے وہ پہلے کھلتا ہے. اسے شعور نہیں کہتے، اسے تحت الشعور کہتے ہیں. آپ منزل ملاحظہ فرمائیں. اس تحت الشعور میں وہ اذان محفوظ ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ زندگی کا سفر کرتا ہے تحت الشعور اس کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب صبح کو مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو بستر پر جسم سویا ہوتا ہے، لیکن جب تحت الشعور نے سپورٹ کیا تو اب تحت الشعور کی صدائے اذان نے اسے اٹھا کر کے بٹھا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب مائیں ہماری گودیوں میں ہمیں یا علی اور یا حسین دودھ پلاتے وقت سناتی رہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے شعور میں نہیں آتی، ہمارے تحت الشعور میں آتی ہیں. اور جب تحت الشعور میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اب یہ مرتے دم تک نہیں بھولتی ہیں. یہ تحت الشعور بالکل اسی کمپیوٹر فائل کی طرح ہے جو اپنے اندر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جب جب ضرورتیں پڑتی ہیں تو یہ سپورٹ کرتا جاتا ہے، سپورٹنگ پاور بن کر کے آتا ہے. ارباب کرم، ارباب عزا، ارباب علم و دانش، آج آپ کی خدمت میں ظاہر ہے میرا وقت معینہ تمام ہونے کو آیا. میں اس بات کو سمیٹ دوں اور سمیٹ کر کے اس آخری بات کو کہ فقط ہمارا مذہب ہے جہاں اطلب العلم من المہد الی اللحد دونوں چیزوں کا انتظام کیا گیا. علی کی لاڈلی بیٹی زینب نے پیغام کربلا کی ترسیل اور اس کو پہنچانے کے لیے جب فرش عزا بچھائی ہے تو اس فرش عزا کو بچھا کے بتایا کہ یہاں گہوارے کا بچہ بھی آ سکتا ہے، یہاں قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ضعیف اور بوڑھا بھی آتا ہے. تو اب دونوں سب کے لیے جہاں پر تعلیم کا انتظام کیا گیا، سب کے لیے جہاں پر علم کا انتظام کیا گیا وہ فرش عزا ہے. اور اس بابا کے کارواں کو علی کی لاڈلی بیٹی جناب زینب نے آگے بڑھا کر کے بتایا کہ بابا حدیث آپ کی ہے، تفسیر میں نے کی ہے، بابا میں نے عملی تفسیر اس کی پیش کی ہے. لہذا یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ مجلس عزا سماعت کریں، مجلس عزا کو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ آپ اس کو علم کا ذریعہ مان کر، اس کی تہذیب کی حفاظت کر کے، کیونکہ یہاں پر کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ سورت مبارکہ شورا کی آیات ہے کہ جس میں جو 50واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، خاتم النبیین سے، آخری رسول سے، طٰہٰ یاسین سے، بشیر و نذیر سے، سراج منیر سے، مولائے کل سے، دانائے سبل سے، ختم الرسل سے، اپنے حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جو میں نے آپ کو دین سے شرع دی ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، میں نے یہی شریعت، ایسی ہی شریعت دین سے نوح کو وصیت کر کے دی تھی. ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور میں نے آپ کو نوح کو وصیت کر کے دی تھی مگر آپ کو وحی کے ذریعے دے رہا ہوں یہ شریعت. والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، بالکل اسی طرح
जैसे मैंने इब्राहिम को वसीयत की, मूसा को वसीयत की, ईसा को वसीयत की, सबको की। मेरे मुस्तफा ये शरीयत कोई नई नहीं है, मैंने तुझसे पहले नूह को शरीयत दी, मैंने तुझसे पहले इब्राहिम को शरीयत दी, मैंने तुझसे पहले मूसा को शरीयत दी, मैंने ईसा को शरीयत दी, और ईसा के बाद तुझे जो शरीयत दी है सबको वसीयत से दी है, तुझे वही से दी है। वल्लज़ी अवहयना इलैक, और उसके बाद आखिर में आयत कह रही है वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। फिर आयत में आगे बढ़ के कहा अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फी, तो आप दीन को कायम कर दो इससे पहले कि लोगों में तफरीका पैदा हो जाए, लोग मुतफर्रिक हो जाए, दीन को पहुंचा दो। अब समझ में आया, ये गदीर उसी हुक्म के नतीजे का नाम है, वला ततफर्रकू फी, दीन को मोहकम कर दो। अब समझ में आया कि गदीर में काफिले को रोककर मुस्तफा दीन को मोहकम कर रहे थे ताकि दुनिया पे ये वाज़ेह हो जाए कि यहाँ दीन मुकम्मल हो चुका है लेकिन शरीयत जारी है, और जब शरीयत जारी है तो इमाम भी जारी है। अब जो विलायत लेकर के इमाम चलेगा वो वारिसे शरीयत होगा, और शरीयत दीन का हिस्सा है, लिहाजा वो इमाम वारिसे दीन भी होगा। तो अब तीनों शरीयत के जिम्मेदार हमारे मौला है, हमारे अइम्मा है, हमारे हुज्जतुल्लाहिल अर्ज़ है, लिहाजा अल्लाह ने इन्हें जिम्मेदार बनाया है। अब आपकी खिदमत में मैंने ये आयत भी पढ़ दी, उसका तर्जुमा भी पेश कर दिया, और इसके तर्जुमे में मैंने जो बात आप हजरात के दरमियान साहिबाने इल्म, साहिबाने फहमो ज़कात, साहिबाने अदब, साहिबाने तहजीब, सबके सामने मैंने जो बात अर्ज की उससे नतीजा निकल सकता है कि मेरा मौजू क्या होगा। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, यानी ये वाज़ेह हो गया शरीयत अंबिया और शरीयत मुस्तफा। इंशाअल्लाह ये मेरा मौजू होगा, और इस पर इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आइंदा 9 दिनों तक आपसे खिताब होगा। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, दीन कायम कर दो मुस्तफा इससे पहले कि लोगों में तफरीका पैदा हो। जाहिर है कि मुस्तफा ने दीन को कायम कर दिया, लेकिन कायम किए हुए दीन को जिन्होंने नहीं माना उन्होंने तफरीकों को हवा दी, और अल्लाह ने इससे आगाह भी किया था। और इस आगाही का नतीजा है कि मुस्तफा जाने रहमत से कह रहा है आप पैगाम को पहुंचा दीजिए, और अगर पहुंचाने में कोई शरारत करता है तो अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। याद रखिएगा, वो शरारतें खुलकर बाद गदीर मदीने में दिखाई दी कि जहां विलायत के मुकाबले में खुद साख्ता खिलाफत लाई गई। ये कोई तबर्रा न समझे, ये वो तारीखी हकीकत है। तबर्रा बेजारी का नाम है, तबर्रा दूरी का नाम है। हम आलम इस्लाम से तबर्रा नहीं कर रहे हैं, गुर्बत हासिल कर रहे हैं कि वो विलायत और खिलाफत के फर्क को समझे। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर करबला आ जाए कि एक तरफ खिलाफत का नुमाइंदा, मुसलमानों की खुद साख्ता खिलाफत का नुमाइंदा यजीद था, और गदीर के मौला का नुमाइंदा हुसैन था। करबला में एक तरफ विलायत और खिलाफत की भी जंग थी, जहां पर मुसलमानों की खुद साख्ता खिलाफत हार गई और अली की विलायत बशक्ल हुसैन जीत गई। दुआएं देता है किबला हुसैन जिंदाबाद, कि तू है काबे का काबा हुसैन जिंदाबाद, नबी की अली की गोद का पाला हुसैन जिंदाबाद, मुसीबतों से न हारा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और कहां कहां से मिटाओगे इस हकीकत को, हर आसमां पे है लिखा हुसैन जिंदाबाद। और वो जिसका मिलता है शिमरो यजीद से शजरा, वो शख्स कैसे कहेगा हुसैन जिंदाबाद। तो अरबाब करम, आज हर तरफ हुसैन जिंदाबाद तो है। आज जब हम हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो अहले इस्लाम हमसे पूछते हैं कि जब हुसैन जिंदाबाद है तो रोते क्यों हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यूसुफ जिंदाबाद था तो याकूब रो क्यों रहे थे। पता था नबी को, पता चला कि याकूब के जिंदगी और मौत पे नहीं रो रहे हैं, बल्कि याकूब अपने यूसुफ के हिज्र में रो रहे हैं, अपने यूसुफ की जुदाई में रो रहे हैं। अरबाब अज़ा, हम भी जब आज रोते हैं तो हम हुसैन की
اس شہادت پہ نہیں روتے بلکہ حسین پر کیے گئے اس ظلم پہ روتے ہیں، جہاں گھیر کر کربلا لایا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، جہاں ظلم کی انتہا کر دی گئی، جہاں حسین کا بابا علی اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ابن ملجم کو شربت کا پیالہ پیش کر رہا ہو، وہیں علی کا بیٹا حسین کربلا میں نہ صرف خود پیاسا ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ارباب اذاں، آج چاند رات داخل ہونے والی ہے، آغاز ماہ محرم ہو گیا ہے۔ کسی صاحب نے لکھا تھا کہ استقبال اذاں نہ کہیں، ہم عزاداری کا نہیں فصل اذاں کا استقبال کرتے ہیں، یہ بھی اردو ادب کی تہذیب ہے۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ آج حسین کربلا سے قریب تر ہو رہے ہیں، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں، اور ہلال محرم حسین نے راستے میں دیکھا بھی، آپ نے سبات فرمایا۔ ارباب اذاں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تھا ایسا ہلال محرم میں کہ خود ہمارے زمانے کا امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام، جب مجلس حسین کا باقاعدہ انعقاد کرتے تھے اپنے گھر میں تو اپنے گھر پر دیوال خزائی کو بلاتے تھے، دیوال آؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ بس میں پڑھ چکا، 1-2 منٹ کی آپ کو اور سماعت ہے۔ ارباب اذاں، ماتم داران سید الشہداء، انشاءاللہ کل سے سلسلے وار مصائب بھی پڑھے جائیں گے، سلسلہ تقاریر بھی مسلسل اپنے موضوع کے دھارے میں رہے گا۔ فقط آج اتنا عرض کرتا چلوں ارباب اذاں کہ جب امام رضا علیہ السلام نے 1 سال دیوبند خدائی کو بلایا، کہا دیوبند کچھ لائے ہو؟ کہا ہاں، کہا میں ایک نو تصنیف مرثیہ لایا ہوں۔ کہا دیوبند بسم اللہ۔ دیوبند مرثیہ لے کر کے جب آپ دیکھیے کہ ہلال محرم دیکھ کر امام کا عالم کیا ہوتا تھا، امامتوں کے گھر میں صف اذاں محرم کا چاند دیکھ کر کیسے بجتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ دیوال خزائی کو مولا نے ممبر پہ بھیجا، دیوال مرثیے کے بول رہے تھے، مرثیے کے اشعار پڑھ رہے تھے کہ دوران مرثیہ ایک شعر ایسا بھی آیا کہ جس میں دیوال نے کہا اے فاطمہ کے ماہ پارو، تم زمین پہ کہاں کہاں بکھرے ہو، کوئی یہاں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے۔ امام نے جب یہ نام، دیوال نے جب یہ نام لیا نا تو امام علیہ السلام نے فرما دیا دیوال کوئی خراسان میں بھی ہے۔ ارباب اذاں، یہ جملہ امام کے دہن سے نکلا تھا کہ پس حجاب بیٹھی ہوئی بہن جن کا نام معصومہ قم ہے، جو اپنے بھیا کے پیچھے پیچھے قم تک آ کے شہید ہو گئی، اس بہن نے پردے کے پیچھے سے فقط بھائی کے منہ سے سن لیا تھا کہ میرا بھیا عالم غربت میں توس میں مارا جائے گا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کو غش آ گیا اور خواتین نے جناب معصومہ کو حرم مطہر امام میں پڑھ کے دلاسا دیا۔ میں کہوں گا اے معصومہ، آپ نے فقط بھائی کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا کہ میرا بھیا عالم غربت میں توس کی سرزمین پر شہید ہوگا۔ اے معصومہ ذرا کربلا آئیے، ایک دکھیاری بہن در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا ہے، مگر کوئی پرواہ نہ کی گئی۔ بہن کے سامنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، ایک دکھیاری ماں مقتل میں صدا دیتی رہی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہم سے اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام جو ہمارے اس پیغام کی ترسیل میں حیدر ٹی وی، شیعہ مسلم کونسل، مومنین مومنات جو جس نہج سے بھی اس وقت اس عزاداری کو منعقد کر رہے ہیں، مولا سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں سے لوگ سماعت فرما رہے ہیں اور جہاں جہاں عزاداری برپا کر رہے ہیں، مولا عزاداران سید الشہداء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا بے روزگاروں کو بہترین روزی عطا فرمائے تاکہ کاروان عزاداری جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور بڑھتا ہی جائے۔ ارباب اذاں، اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ مولا سب کے روز و روزگار میں برکت کے ساتھ، جو بیمار ہیں جہاں جہاں ہیں، اللہم اشف کل مریض، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور اپنی آخری حجت منتقم خون سے